مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شیطان لعین پہلے تو ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اور لالچ دلا کر انسان کو راہ حق سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب انسان اس کے قابو میں آ کر راہ حق سے بہک جاتا ہے تو یہ الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. منافق کی مثال شیطان کی مانند ہے کہ اول تو انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کے تحت برسیسہ عابد کی حکایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک انتہائی عبادت گزار شب بیدار انسان تھا. شب روز اپنے عبادت خانے میں مصروف عبادت رہتا تھا. دنیا اور اہل و عیال سے اس سے کچھ سروکار نہ تھا. مسلسل 60 سال سے عبادت الہی میں مصروف تھا. بڑے بڑے شیاطین نے اسے گمراہ کرنے کی سرتوڑ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے. آخر ابلیس لعین نے خود ہی اس کام کا بیڑا اٹھایا اور منصوبہ یہ بنایا کہ میں اس سے قتل بھی کراؤں گا، حتیٰ کہ کفر بھی کراؤں گا. دیگر شیاطین ابلیس کے اس عزم پر حیران تھے کہ جیسے ہم ایک لحظے کے لیے بھی عبادت اور ذکر خدا سے غافل نہ کر سکے، بھلا اس سے ان کاموں کا صدور کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ ابلیس اس کے عبادت خانے کے پاس گیا اور وہاں ایک سادہ سی جھونپڑی بنا کر عبادت میں مصروف ہو گیا، اور سالہ سال تک اس انہماک کے ساتھ عبادت کی کہ برسیسہ بھی حیران ہو گیا اور اپنی عبادت کو اس کی عبادت کے مقابلے میں ہیچ سمجھنے لگا. برسیسہ کے دل میں اس کی خوش اعتقادی پیدا ہو گئی اور اس سے عرض کرنے لگا کہ آپ اگر محسوس نہ کریں تو میرے ہاں تشریف لائیں اور مجھے اس طرح خدمت کرنے کا موقع دیں. چنانچہ شیطان لعین بصورت بزرگ اس کے صومعہ میں چلا گیا اور بڑی مدت تک وہاں عبادت کرتا رہا. ایک دن برسیسہ سے کہنے لگا میں تو آپ کسی اور مقام پر عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میں تجھے تحفے کے طور پر جنات دور کرنے کا ایک منتر بتاتا ہوں. وہ منتر پڑھنے سے آپ خود بھی جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. چنانچہ اس کو دعا سکھاتے ہوئے وہاں سے چلا آیا. پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کی لڑکی پر اپنا اثر ڈال کر اسے بیمار کر دیا. بادشاہ نے اس لڑکی کا بڑا علاج کرایا مگر بے سود. آخر ابلیس نے ایک دن خواب میں آ کر بادشاہ کو بتایا کہ اس کا علاج فلاں بزرگ برسیسہ کے پاس ہے. بادشاہ نے کوشش بسیار کے بعد برسیسہ کو تلاش کر لیا اور بصد منت اور اصرار کے بعد بلا کر گھر لے آیا شہزادی پر سے جنات کا اثر دور کرے. برسیسہ نے جب وہ منتر پڑھا تو مان وہ لڑکی تندرست ہو گئی. بادشاہ نے اس کی خوب خدمت وغیرہ کر کے اسے رخصت کیا. چند دنوں کے بعد ابلیس نے پھر لڑکی پر اثر ڈالا. بادشاہ نے پھر برسیس سے رابطہ کیا تو وہ اپنے عبادت کے حرج کے خوف سے آنے کو تیار نہ ہوا. بالآخر بڑی زارداری کے بعد بادشاہ نے اس کو گھر بلایا. برسیسہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی جنات بھاگ گئے اور شہزادی تندرست ہو گئی. جب بار بار یہ شکایت ہونے لگی تو آخر میں یہ بات ٹھہری کہ شہزادی کو روزانہ لے جا کر برسیسہ سے دم کرا لیا جائے. جب اس طرح بھی کام نہ بنا تو ابلیس نے بادشاہ کو خواب میں آ کر ہدایت کی کہ برسیسہ کی ایک انتہائی مقدس اور پاکیزہ انسان ہے، اس جیسا نیک اور متقی تو پورے عالم میں نہیں ہے. اگر لڑکی کو چند دن کے لیے اس کے پاس ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے.
چنانچہ شہزادی کے بھائی شہزادی کو یہاں لے آئے اور اس کا سامان خورد و نوش دے کر وہاں چھوڑ دیا۔ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، اس کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ شیطان نے برسیسا کو بہکانا شروع کر دیا اور لڑکی کے دل میں بھی برائی کا داعیہ پیدا کیا، یہاں تک کہ برسیسا سے ایک دن گناہ سرزد ہو گیا۔ برسیسا بڑا نادم ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح اپنے عیب پر پردہ ڈالا جائے۔ شیطان نے اب اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس طرح تو پوری دنیا میں تیرے رسوائی اور ذلت ہوگی، پتہ نہیں بادشاہ کیا کیا سزائیں دے گا، صرف ایک تیری بدنامی سے سب اہل عبادت بدنام ہو جائیں گے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ لڑکی کو رات کے وقت قتل کر کے دفن کر دیا جائے اور بادشاہ کو اطلاع دی جائے کہ لڑکی رات کو کہیں بھاگ گئی ہے یا اسے جنات وغیرہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ چنانچہ برسیسا نے اسے قتل کر دیا اور ان باتوں سے بادشاہ کو کسی حد تک مطمئن کر دیا۔ بادشاہ لڑکی کے تلاش کے لیے دیگر عاملوں سے رجوع کرنے لگا۔ شیطان شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور بتایا کہ بدنامی سے بچنے کے لیے برسیسا نے لڑکی کو قتل کر کے فلاں جگہ دفن کر دیا۔ چنانچہ اس کے بھائیوں نے جب مذکورہ جگہ کو کھودا تو لڑکی کی لاش برآمد ہو گئی۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ یہ ساری کارروائی اس عابد کی ہے۔ چنانچہ اسے گرفتار کر لیا گیا، انتہائی بے عزت اور ذلیل کیا گیا۔ برسوں کی نیک نامی منٹوں میں بدنامی میں تبدیل ہو گئی۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی، ساری مملکت کا یہی مطالبہ تھا کہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے بلکہ سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے۔ چنانچہ برسیسا کو جب عین پھانسی پر لٹکانے کا وقت آیا تو شیطان وہاں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھ برسیسا، میں ابلیس ہوں، میں نے ہی یہ سارا کچھ تیرے ساتھ کیا اور اب میں ہی تجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں۔ اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے ابھی آزاد کرا لوں گا، تو شکست تسلیم کر جا، میں تیری مدد کروں گا۔ برسیسا نے کہا کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کیسے کروں اور کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ چنانچہ شیطان کے کہنے پر برسیسا نے اس کو سجدہ کر لیا۔ جو ہی اس نے سجدہ کیا شیطان چلتا بنا اور بولا انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تجھ سے بری اور بیزار ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد فوراً برسیسا کو پھانسی دے دی گئی اور حالت کفر پر اس کی موت واقع ہوئی۔ اس طرح ابلیس لعین نے اس کی دنیا بھی تباہ کرائی اور آخرت بھی۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔